استلام، حجر اسود کا بوسہ لینا، اگر موقع نہ ملے تو ہاتھوں سے اشارہ کر کے چوم لینا، یہ استلام کہلاتا ہے۔ طواف کا پہلا چکر آپ کے حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پر ہی مکمل ہوگا۔ نیت کرنے کے بعد آپ حجر اسود کے عین سامنے آ جائیے۔ میں نے عرض کیا کہ نیت آپ کریں گے تو اس وقت حجر اسود آپ کے دائیں کندھے کے سامنے ہوگا، پھر آپ بالکل اس کے سامنے آ جائیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیے، یہ کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیے جیسے نماز میں اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیجئے، پھر دوسری تکبیر کہتے ہوئے حجر اسود کا استلام کیجئے، ہاتھ اپنے سینے تک سامنے اٹھائیں، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو چوم لیجئے اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے، پھر آپ طواف شروع کر دیجئے۔ حجر اسود کے استلام کرنے کے بعد آپ اپنی دائیں طرف مڑیں اور سیدھا چلنا شروع کر دیں، آپ کا طواف کا آغاز ہو گیا۔ دوران طواف اپنا سینہ اور پشت بیت اللہ کی طرف نہ کیجیے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ آپ اپنی سیدھ کے اندر چلتے رہیں اور تیسرے کلمے کا ورد کرتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ دوران طواف صرف بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف رہنا چاہیے، اس کے علاوہ آپ کا سینہ اور پشت یہ بیت اللہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ دوران طواف تیسرا، چوتھا، پانچواں کلمہ، درود شریف، استغفار، دعائے قنوت، چاروں قل شریف، نماز کے دعائیں، جو بھی دعائیں یاد ہوں پڑھتے رہیں۔ سنت یہ ہے کہ تیسرا کلمہ آپ اہتمام سے پڑھتے رہیں اور اسی کی طرف آپ اپنی توجہ رکھیے۔ البتہ رکن یمانی اسود تک یہ دعا پڑھیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پہلا چکر مکمل کرتے ہوئے حجر اسود کا استلام کیجیے، دوبارہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف چلتے چلتے جب آپ حجر اسود کے سامنے آئے تو اپنے ہاتھوں کو بیت اللہ کی طرف کیجیے، حجر اسود کی طرف، اور ہاتھوں کا بوسہ لے لیجیے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے آپ کا حجر اسود کا دوسرا استلام ہوا ہے۔ اسی طرح طواف کے ساتوں چکر پورے کیجیے گا۔ چوتھے چکر میں رمل چھوڑ دیجیے، اپنی عام چال پر چلنا شروع کر دیں، البتہ استباع تمام چکروں کے اندر باقی رکھیے، دایاں کندھا جو ننگا کرنا ہے یہ ساتوں چکر کے اندر رہے گا۔ ساتویں چکر کے استلام کے بعد طواف مکمل ہو گیا ہے، جب آپ کے 7 چکر ہوں گے تو بیت اللہ کا آپ کا 8واں استلام ہوگا۔ اس کے بعد استباع ختم کر کے دونوں کندھے چادر سے ڈھک لیں۔ مقام ابراہیم کے پیچھے ممکن ہو تو 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھی ہے، ورنہ مسجد الحرام کے اندر جہاں سہولت سے جگہ مل جائے وہاں پر 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہے، جب تک آپ ادا نہیں کریں گے آپ کے ذمہ یہ واجب رہے گا۔ مقام ابراہیم کے قریب جگہ مل جائے بہت اچھی بات، نہیں تو حرم میں کہیں پر بھی پڑھ لیں، آپ کی یہ واجب الطواف ادا ہو جائے گی۔ مقام ابراہیم پر آپ نے دعا پڑھ لی، نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ دعا کیجئے، دعا کے بعد آپ ملتزم پر جائیے، بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اور دروازے اور بیت اللہ کے حجر اسود کے درمیان کا حصہ پر سمٹ کر خوب دعائیں کیجئے، جگہ نہ ہو تو کہیں بھی دعا مانگ لیجئے۔ احرام کی حالت کے اندر آپ ملتزم سے نہ چمٹیے، اس لیے کہ اس کے اوپر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اور احرام کی حالت کے اندر خوشبو کا استعمال کرنا یہ منع ہے۔ مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہے، جہاں پر آپ کو 2 رکعت واجب طواف پڑھی جانی ہے۔ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان کا درمیانی حصہ ملتزم کہتے ہیں، یہ حصہ یہ ملتزم کہلاتا ہے، یہاں پہ چمٹ کر خوب دعائیں کیجیے۔ اس کے بعد زمزم، حرم شریف میں جگہ جگہ زمزم کے واٹر کولر موجود ہیں، خوب زمزم پیے، جسم، سینے اور سر پر بھی چھڑک لیجیے، لیکن اتنا نہ چھڑکیں کہ آپ کے جسم کے خد و خال نمایاں ہونے لگے۔ بعض لوگ بہت زیادہ جذبات میں آ کر احرام کو پورا گیلا کر لیتے ہیں، جسے پورا جسم ظاہر ہوتا ہے، غلط ہے، بس معمولی سے اپنے جسم اور سینے پر چھڑک لیجیے۔ زمزم پینے کے بعد یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ میں تجھ سے نفع پہنچانے والے علم کا اور وسیع رزق کا اور تمام بیماریوں سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو بھی دعائیں آپ کریں گے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس مقصد سے پیا جائے گا وہ مقصد اللہ پاک پورا کریں گے۔ اس کے بعد دعائیں کیجیے، دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ سعی، صفا و مروہ، طواف سے فارغ ہو گئے، اب آپ کے ذمہ دوسرا جو رکن ہے عمرے کا وہ سعی کرنا ہے۔ سعی سے پہلے ایک مرتبہ پھر حجر اسود کا استلام کیجیے، یا آپ کا نواں استلام ہوا، استلام اسی طریقے سے ہوگا، آپ کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، صرف اپنے ہاتھوں کو سینے کے قریب لا کر حجر اسود کے سامنے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے ہاتھوں کو چوم لیں گے، آپ کا استلام ہو گیا، اور اس کے بعد آپ چلے جائیں گے سعی کے لیے۔ 3 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیے، 1 مرتبہ کلمہ توحید، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھیے۔ پھر درود شریف پڑھیے۔ صفا دعا کی قبولیت کا مقام ہے، خوب دعائیں کیجیے، کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سعی کی نیت کر لیجیے۔ جب آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھیں گے، اب پہاڑی تو نہیں ہے، کچھ بلند سی جگہ ہے جہاں پر ایسے ٹائل لگے ہوئے ہیں جس پر جو کھردرے ٹائپ کے ہیں وہ صفا کی علامت ہے، وہاں پر اتنا آپ چڑھیے کہ آپ کو بیت اللہ نظر آنے لگے۔ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے
آپ سعی کی نیت کریں گے. سعی کی نیت کیا ہے؟ اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ سبعۃ اشواط للہ تعالی عز وجل فیسرہ لی وتقبلہ منی. عربی میں یاد ہو بہت اچھی بات، نہ تو اردو میں کر لیں. اے اللہ میں تیری رضا کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دے اور مجھ سے قبول فرما لے. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ سعی کی نیت سے پہلے دعا کرنا یہ مسنون ہے، دعا کی قبولیت کا مقام ہے. بہت سارے لوگ وہاں پر جا کر بیت اللہ کی طرف ہاتھ یوں اٹھا کر دعا کرتے ہیں، طریقہ غلط ہے. دعا کا جو عام طریقہ ہے، جس طرح ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں ہاتھ اسی طرح اٹھا کر دعا کی جائے گی. بیت اللہ کا وہاں سے کوئی استلام یا کوئی اشارہ استلام نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہاتھ اٹھا کر معمول کے مطابق دعا کریں گے. صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکر ہوتے ہیں. صفا سے مروہ تک 1 چکر اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر پورا ہوتا ہے. سعی کا 7واں چکر مروہ پر جا کر ختم ہوتا ہے. پہلا چکر آپ کا شروع ہوا صفا سے اور ختم آپ کی سعی ہوئی مروہ پر جا کر. دوران سعی ذکر و اذکار دعاؤں میں مصروف رہی ہے. چوتھا کلمہ تیسرا کلمہ یہ پڑھتے رہیں. مروہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے، خوب دعائیں کیجیے. مروہ پر بھی وہی اعمال کیجیے جو صفا پر کرنے ہوتے ہیں. وہاں سے آپ کو بیت اللہ نظر نہیں آئے گا، آپ صرف بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کیجیے اور خوب اہتمام کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنی مغفرت کی دعا کیجیے. سعی کرنے کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان 2 پلر آتے ہیں، بجلی کے ہرے رنگ کے ستون ہیں. ان کے درمیان دوڑنا یہ مرد کے لیے سنت ہے، عورتیں اپنی عام چال پر چلیں گی. صفا سے مروہ کی طرف تھوڑا سا آگے چلیں گے تو 2 سبز رنگ کے ستون ہیں جن پر سبز لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں. ان کو میلین اخضرین کہتے ہیں. میلین اخضرین کے درمیان مرد ذرا دوڑ کر چلیں. خواتین نہیں دوڑیں گی بلکہ اپنی عام چال سے چلیں گی. اور اس دوران جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ رب اغفر ورحم وانت الاعز الاکرم. یہ دعا کیجیے یا اردو میں کہہ لیں اللہ میری مغفرت کر دیجیے، مجھ پر رحم فرمائیے اور آپ معزز اور مکرم ہیں. آپ کی سعی ہو گئی. سعی کے بعد اب آپ کا احرام کھلنے کا وقت آ گیا. اب حلق یا قصر کر کے احرام سے فارغ ہو جائیں گے اور آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا. سعی کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد مرد حضرات حلق یا قصر کرائیں. سر منڈوانے کو حلق کہتے ہیں اور یہ افضل بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حلق کرنے والوں کے لیے دعا فرمائی اور 4تھی مرتبہ قصر کرنے والوں کے لیے دعا کی. تو کوشش کیجئے جب آپ اتنی محنت اور اہتمام سے جا رہے ہیں تو اپنے بالوں سے زیادہ پیار بیت اللہ سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کیجئے اور حلق کرنے کا اہتمام کیجئے. پورے سر کے تمام بالوں میں سے 1.5-2 انچ بال کٹوانا قصر کہلاتا ہے. بعض لوگ قینچی سے 2 جگہ سے بال کاٹ لیتے ہیں جو جائز نہیں. صفا پر مروہ پر آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو آپ کے صحیح سے فارغ ہونے کے بعد قینچی لے کر 5-10 ریال لے کر آپ کے تھوڑے تھوڑے بال کاٹ کے آپ کو فارغ کر دیں گے. یہ طریقہ غلط ہے. مکمل بلکہ سر کے بال منڈوانا یا پورے سر کے بالوں میں سے ہر طرف سے 1-1.5 انچ کے قریب بال کٹوانا یہ ضروری ہے. خواتین اپنے سر کے بالوں کو اخیر سے 1-1.5 انچ خود کاٹ لیں. انگلی کے اندر 1.5 انچ کے قریب رنگ بنا کر اس کو کاٹ لیں. مکمل سر کے بال. خواتین اپنے محرم سے بھی بال کٹوا سکتی ہیں. آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا اور احرام کی جو پابندیاں تھیں وہ سب ختم ہو گئی. اس کے بعد آپ حج تک جتنے بھی دن ہیں، ہفتہ 10 دن، اس دوران آپ بیت اللہ کا طواف کرتے رہیں. یہی سب سے افضل عبادت ہے جو کہ آپ کو کہیں اور نصیب نہیں ہو سکتی. اپنے اوقات کو بازاروں میں اور ہوٹل میں ضائع کرنے کے بجائے کوشش کیجئے کہ آپ کا سارا وقت حرم کے اندر گزرے. صرف ضرورت کے لیے آرام کے لیے ہوٹل آئیں، اس کے بعد حرم کے اندر طواف کرتے رہیں. ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہیں. قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. کوشش یہ ہو کہ جتنے دن آپ کا مکہ مکرمہ میں حرم میں قیام ہے تو کم از کم 1 مرتبہ قرآن کریم آپ کا ختم ہو جائے. آپ کوئی اور کام ہے ہی نہیں. تلاوت کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، طواف کرتے رہیں. آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا اور حج تک کے ایام آپ انہی عبادات کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہوئے گزاریے. مناسک حج. حج کے ایام 8 ذی الحجہ سے حج کے ایام شروع ہوں گے اور 12 ذی الحجہ تک یہ حج کے ایام ہیں. 5 دن ہیں. ان 5 دنوں کے اندر آپ کو حج کے ارکان ادا کرنے ہیں. حج کے فرائض پہلے سن لیجئے، پھر حج کے واجبات کیا ہیں. یہ فرائض اور واجبات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سنت ہے یا مستحب ہے. لیکن ان فرائض میں سے اگر ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو آپ کا حج ادا نہیں ہوگا. واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ گیا تو آپ کا دم ادا کرنا ضروری ہوگا. سنتیں اگر چھوٹ جاتی ہیں کسی وجہ سے تو آپ کا حج مکمل ہو جائے گا. لیکن جان بوجھ کر سنت نہ چھوڑیے. ایک چیز کہی جاتی ہے کہ یہ چیز سنت ہے، اس کو چھوڑنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم میں اور صحابہ کرام میں یہی فرق ہے. صحابہ کرام سنت کا اہتمام اس لیے کرتے تھے کہ وہ سنت ہے اور ہم اس لیے چھوڑتے ہیں کہ یہ سنت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنت ہے، کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، چھوڑ دو. اور صحابہ کرام اس لیے کرتے تھے کہ میرے محبوب کی سنت ہے، اس کو میں کیسے چھوڑوں. تو جتنی بھی سنتیں ہیں ان سنتوں کا اہتمام کیجیے. سنتوں کا اہتمام سے آدمی کے فرائض کے اندر پختگی آتی ہے اور فرائض کی پختگی سے اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوتی ہے. لیکن جب آدمی سنتوں کو چھوڑنے کا عادی بن جائے تو فرائض خود بخود چھوٹتے چلے جاتے ہیں اور فرائض چھوٹیں گے تو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. حج کے فرائض کیا ہیں؟ نمبر 1 احرام باندھنا، یہ شرط ہے. طریقہ آپ کے سامنے آ چکا. نمبر 2 وقوف عرفات.
9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک یہ سنت ہے، اور اس کا وقت ہے صبح صادق تک۔ یہ وقوف عرفہ فرض ہے، حج کا بنیادی رکن ہے، یا اگر چھوٹ گیا تو آپ کا حج ادا نہیں ہوگا، اور آپ ایک لمحے کے لیے بھی عرفات کے میدان میں اس دوران چلے گئے تو آپ کا وقوف عرفہ ہو جائے گا۔ نمبر 3 طواف زیارت۔ آپ حج کے وقوف عرفہ کرنے کے بعد 10 ذی الحجہ کو اپنی قربانی سے فارغ ہونے کے بعد اور احرام کھول لینے کے بعد آپ طواف زیارت کریں گے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے انشاءاللہ بھی آ جائے گی۔ یہ حج کے 3 فرائض ہیں۔ حج کے واجبات: نمبر 1 وقوف مزدلفہ۔ 9 ذی الحجہ کو جب آپ وقوف عرفہ سے فارغ ہو جائیں اور غروب آفتاب ہو جائے تو غروب آفتاب کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ چلے جائیں گے۔ مزدلفہ کے اندر آپ رات کو قیام کریں گے، اور وہاں پہ پھر فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنے کے بعد آپ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر صبح سورج نکلنے تک، طلوع آفتاب تک، یہ وقوف مزدلفہ کا وقت ہے، یہ واجب ہے۔ نمبر 2 کنکریاں مارنا، جو جمرات ہیں، جس کو ہماری زبان کے اندر شیطان کہتے ہیں، یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے، جمرات ہیں، ان جمرات کی رمی کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 3 حج کی قربانی کرنا۔ یہ حج کی قربانی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حج افراد، حج تمتع، حج قران، یہ 3 قسمیں ہیں۔ حج افراد، جو آدمی صرف اور صرف حج کر رہا ہے، عمرہ نہیں کر رہا، اس کے اوپر حج کی قربانی واجب نہیں ہے۔ حج تمتع کرنے والے اور حج افراد کرنے والے، ان کے اوپر حج کی قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 4 حلق یا قصر۔ نمبر 5 حج کی سعی کرنا طواف زیارت کے بعد یا حج کے لیے جانے سے پہلے، یہ سعی کرنا واجب ہے۔ اگر آپ پہلے کر چکے تو طواف زیارت کے بعد نہیں کریں گے، بہتر اسی میں ہے کہ آپ طواف زیارت کے بعد ترتیب سے سعی کر لیں۔ اور نمبر 6 طواف وداع۔ جب آپ اپنے تمام ارکان سے فارغ ہو جائیں اور بیت اللہ سے رخصت ہو رہے ہوں تو اس وقت ایک طواف کرنا طواف وداع کہلاتا ہے، یہ واجب ہے۔ حج کے دن شروع ہو گئے۔ 8 ذی الحجہ آپ کو مینا روانگی کرنی ہے۔ آپ اپنے ہوٹل سے غسل کر کے احرام باندھ لیں گے، صبح غسل یا وضو کر کے حج کا احرام باندھ لیجئے۔ خواتین کا احرام جیسے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ ان کا اپنا عام لباس ہے۔ احرام جس طرح آپ کے سامنے تفصیل آئی اسی طرح آپ 2 چادریں باندھ لیں گے، اور نیت کرنے کے لیے آپ حرم چلے جائیں، زیادہ بہتر ہے۔ خواتین ایسا لباس نہ پہنیں جس سے زیب و زینت ظاہر ہوتی ہو۔ آپ اپنی جائے رہائش یا ہوٹل سے ہی حج کی نیت کر لیجئے۔ وقت ہو، آسانی ہو، سہولت ہو تو حرم جا کر نیت کر لیں۔ نیت کا وہی طریقہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد سر ڈھانک کر 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اس کے بعد آپ دعا کیجئے، اس کے بعد اپنا سر ننگا کر کے آپ نیت کریں گے۔ وہ نیت آپ کے سامنے بھی آ جائے گی کہ اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، میری طرف سے قبول فرما لیجئے اور میرے لیے آسان کر دیجئے۔ یہ نیت کرنے کے بعد آپ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گے، کم از کم 1 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، مرد بلند آواز سے، خواتین آہستہ آواز سے۔ اس کے بعد آپ احرام کی حالت کے اندر آ جائیں گے۔ ضرورت کا مناسب سامان ساتھ لے کر مینا روانہ ہو جائیے۔ حج کی نیت، احرام آپ نے باندھ لیا، 2 رکعت نفل پڑھ لی، اس کے بعد آپ نیت کریں گے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں خالص آپ کی رضا کے لیے حج کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دے اور مجھ سے قبول فرما لے۔ نیت ہو گئی، اس کے بعد آپ تلبیہ کریں گے۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں نے عرض کیا کہ مرد ذرا بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے کم از کم 3 مرتبہ اس کا اہتمام کر لیں۔ جب تک آپ یہ تلبیہ نہیں پڑھیں گے آپ محرم نہیں ہوں گے۔ محرم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیت کے بعد یہ تلبیہ پڑھ لیں۔ 8 ذی الحجہ کو آپ مینا جائیں گے۔ مینا کے اندر آپ کو کچھ کام نہیں کرنا سوائے 5 نمازوں کے۔ آپ وہاں پہنچیں گے ظہر سے پہلے انشاءاللہ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر، یہ 5 نمازیں آپ نے وہاں پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ آپ کو کوئی کام نہیں ہے۔ ذکر و اذکار کے اندر، تلاوت کے اندر، عبادات کے اندر مشغول رہیں۔ آپ مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں پڑھیے۔ اب دل کی گہرائیوں اور ندامت کے ساتھ توبہ استغفار کیجیے، دعائیں، درود شریف، تلاوت قرآن مجید میں مصروف رہیے۔ جو بھی دعائیں اور اذکار آپ کو یاد ہوں پڑھتے رہیں۔ آپ نے رات کو مینا میں قیام کرنا ہے۔ رات آپ کی مینا میں گزر گئی اور 9 ذی الحجہ کی فجر ہو گئی۔ نماز فجر مینا میں ادا کر کے آج سے تکبیر تشریق شروع کر دیجیے۔ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ تکبیرات تشریق اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر نماز کے بعد یہ تکبیر 1 مرتبہ بآواز بلند پڑھنا واجب ہے مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے واجب ہے آہستہ آواز سے پڑھنا۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جو لوگ حج کے لیے نہ بھی گئے ہوں، اپنے شہر کے اندر اپنے گھر میں ہوں، ان کے لیے بھی یہ چیز واجب ہے کہ اس کا اہتمام کریں۔ فجر کی نماز آپ نے مینا میں پڑھ لی اور تکبیرات تشریق کا آغاز کر دیا۔ عرفات کے لیے تلبیہ پڑھتے ہوئے روانہ ہو جائیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ایک نعرہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو،
اور یہ مستانہ نعرہ لگاتے ہوئے اللہ پاک کے عشق کا اظہار کرتے ہوئے آپ مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں۔ تقریباً 6 میل کی مسافت ہے۔ عموماً لوگ بسوں میں جاتے ہیں، مشکلات ہو جاتی ہیں، پیدل جانا ممکن ہو، ہمت ہو سکے تو پیدل جائیے۔ عرفات کے لیے اب روانہ ہو چکے، تلبیہ پڑھتے ہوئے ظہر کے وقت سے پہلے آپ انشاءاللہ عرفات پہنچ جائیں گے۔ ظہر سے پہلے جب آپ پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ کچھ آرام کا وقت ہو تو آرام کر لیں، کیونکہ زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک یہ وقوف کا وقت ہے، اور افضل یہ ہے کہ وقوف کھڑے ہو کر کیا جائے۔ جب تک آپ کھڑے ہو سکے کھڑے رہیں، تھک جائیں بیٹھ کر دعائیں کیجیے، استغفار کیجیے۔ لیکن اب آپ کو چونکہ ایک اصل رکن کا آغاز کرنا ہے جو حج کا بنیادی رکن ہے، تو اپنے آپ کو بالکل تازہ دم کر لیجئے۔ وہاں پہنچ کر وضو کر لیں، غسل کا موقع ہو تو غسل کر لیں۔ اس کے بعد آپ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز اپنے خیمے کے اندر ہی پڑھیں گے۔ 2 نمازیں جمع کرنا، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ عرفات والے دن یوم عرفہ کو 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ ملا کر پڑھنا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو کہ مینا کے اندر مسجد نمرہ کا امام کے پیچھے اس دن نماز ادا کریں گے۔ جو لوگ اپنے خیموں کے اندر، اپنے کیمپوں کے اندر ہیں، وہ نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے اور عصر کی نماز عصر کے وقت کے اندر ہی پڑھیں گے۔ اور وہاں کے ائمہ چونکہ مقیم ہونے کے باوجود قصر کرتے ہیں، اس لیے آپ اہتمام اس چیز کا کریں کہ اپنے خیمے کے اندر ہی ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت کے اندر اپنے خیمے کے اندر ہی پڑھیں گے۔ 2 نمازیں آپ جمع نہیں کریں گے۔ مغرب عشاء جمع کی جائے گی مزدلفہ میں، لیکن عرفات کے اندر ظہر اپنے وقت میں اور عصر اپنے وقت میں ادا کی جائے گی۔ جو وظائف اور اذکار اور دعائیں آپ کو یاد ہوں پڑھتے رہیے۔ آپ کا وقوف عرفہ شروع ہو چکا، زوال کے بعد ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ وقوف شروع کر دیں۔ کھڑے ہو کر جتنا ہو سکے دعائیں کیجیے، استغفار کیجیے، گڑ گڑا کر اپنے آپ کو منوائیے اللہ پاک سے۔ آج کا دن ایسا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن شیطان جتنا ذلیل اور رسوا ہوتا ہے اور جتنا وہ راندہ درگاہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا۔ اور اس دن اللہ پاک اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں کہ سارا سال اتنی کثرت سے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو خوب اپنے آپ کو بخشوائیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، دعاؤں کے لیے اپنی زبان کے اندر اللہ سے دعائیں مانگیے، اور اہتمام کیجیے اس بات کا کہ آپ اپنے ساتھ مناجات مقبول یا دلائل الخیرات یا حزب الاعظم اس طرح کی دعاؤں کی جو کتابیں ہیں وہ لے جائیں، وہ پڑھتے رہیے، کیونکہ ہم لا علم لوگ ہیں، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگنا سکھلایا ہے، تو ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ عربی میں نہیں آتی تو اس کے ساتھ ترجمہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اسی کا اہتمام کیجیے۔ بعض حضرات وقوف عرفہ کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جبل رحمت پر چلے جائیں اور وہاں پر چڑھ کر چلے جائیں اور وہاں وقوف کریں، مسجد نمرہ چلے جائیں۔ ضروری نہیں ہے، بلکہ آج کل کے دور کے اندر بہت مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے وہیں پر آپ اس کا اہتمام کیجیے۔ تکبیرات تشریق آپ کے سامنے میں نے عرض کی، 9 ذی الحجہ تا 13 ذی الحجہ کے دنوں کے اندر ایام تشریق ان کو کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد کے لیے بآواز بلند 1 مرتبہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ کا وقوف عرفہ ہو گیا، مغرب تک آپ وقوف سے فارغ ہو گئے۔ غروب آفتاب کے بعد آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ مغرب کی نماز آپ عرفات کے اندر نہیں پڑھیں گے، آپ نے پڑھ بھی لی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، نہ راستے میں پڑھیں گے، بلکہ مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد عشاء کی۔ آپ کا مغرب کا وقت راستے ہی میں نکل جائے گا، وہاں پہنچ کر آپ عشاء کے وقت کے اندر عشاء کی نماز، پہلے مغرب اور اس کے بعد عشاء کے وقت کے اندر آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، دونوں ملا کر۔ عرفات میں مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیے۔ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں گی، پہلے مغرب کی نماز، اس کے بعد صرف آپ تکبیرات تشریق پڑھیں گے، اس کے بعد دوبارہ اقامت ہوگی، عشاء کی نماز ادا کی جائے گی۔ عشاء کی نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھ لیں، پھر پہلے مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، اور پھر اس کے بعد وتر آپ پڑھ لیجئے۔ ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھتے رہیے۔ مزدلفہ میں آپ کو رات کو قیام کرنا ہے، آرام کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ کی رات کے اندر کوئی خاص عمل منقول نہیں ہے، آپ کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، افضل اللہ سے عبادت کا اہتمام کیجیے۔ اور مزدلفہ سے رمی کے لیے آپ کنکریاں اکٹھی کر لیجئے۔ اس کے علاوہ آپ کو پھر کنکریاں ڈھونڈنے میں بہت مشکل ہوگی، آپ یہیں سے کنکریاں اکٹھی کر لیں۔ آپ کو پہلے دن صرف 7 کنکریاں مارنی ہیں، دوسرے دن 21 اور تیسرے دن 21 کنکریاں مارنی ہے، لہٰذا آپ کل 49 کنکریاں 49 کنکریاں اکٹھی کر لیں، احتیاطاً کچھ زیادہ بھی لے لیں تاکہ آپ کو رمی کرنے کے اندر آسانی رہے۔ آپ کی رات گزر گئی، صبح ہوئی، وقوف مزدلفہ آپ نے کرنا ہے۔ فجر کی نماز آپ اول وقت میں پڑھنے کے بعد آپ دعاؤں میں، ذکر اذکار میں مشغول ہو جائیں اور وقوف کریں، یہ واجب ہے۔ جیسے ہی سورج نکلنے کا وقت قریب ہو، طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے آپ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے
اور مینا جا کر آج آپ کو 4 کام کرنے ہیں جن کا مجموعہ یہاں پر موجود ہے رن حت. اس کو یاد رکھیے, بہت آسان مجموعہ ہے اور آپ کو یہ ترتیب بھی یاد ہو جائے گی. رن حت, را سے مراد رمی ہے یعنی کنکریاں مارنا. اس دن آپ کو صرف ایک جمرے کو یعنی ایک شیطان کو کنکری مارنی ہے جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں, جو کہ بالکل آخر میں ہے. اس کے بعد نون سے مراد نحر یعنی قربانی کرنا ہے, یہ حج تمتع اور قران والوں کے لیے واجب ہے. نمبر 3 حلق, ہا سے مراد حلق یعنی سر منڈوانا. یہ تینوں کام ترتیب سے کرنا واجب ہے. پہلے آپ رمی کریں گے, اس کے بعد آپ قربانی کریں گے, اور اس کے بعد آپ حلق کریں گے یعنی سر منڈوائیں گے. حلق اور ان باقی تینوں چیزوں کے اندر ترتیب رکھنا ضروری ہے, چونکہ قربانی وہاں پہ آج کل بینک یا باقی ذرائع سے ہوتی ہے. تو جب تک آپ کو اطمینان نہ ہو جائے کہ آپ کی قربانی ہو چکی, اس وقت تک آپ اپنا حلق نہ کروائیں. آپ کو گروپ کی طرف سے اطلاع مل جائے گی کہ آپ کی قربانی ہو گئی, اس کے بعد پھر آپ حلق کریں گے. اگر آپ نے پہلے حلق کر دیا تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا ترتیب بدلنے کی وجہ سے. آپ نے حلق کر لیا, سر منڈوا لیا, آپ کا احرام کھل جائے گا. اس کے بعد آپ غسل کر کے اپنے کپڑے پہن لیجئے, اور اس کے بعد آخری کام ہے طواف زیارت. اس دن 10 ذی الحجہ کے پروگرام کا یہ خلاصہ ہے. رن حت, رمی, نحر یعنی قربانی کرنا, حلق اور طواف زیارت. 10 ذی الحجہ رمی کرنی ہے, فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کر کے وقوف مزدلفہ کرنا ہے, واجب ہے. اس کے بعد آپ مینا روانہ ہو جائیں گے. مینا پہنچنے کے بعد آپ سب سے پہلے ہر نماز کے بعد, وہ تو آپ کے سامنے آ چکا کہ تکبیرات تشریق پڑھتے رہیں, بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. آپ مستقل تلبیہ پڑھتے رہیں گے, مستقل پڑھتے رہیں گے, لیکن جب آپ شیطان کو کنکریاں مارنے جائیں گے تو آپ تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیں گے, اور وہاں پر آپ کیا کریں گے, کنکریاں مارتے وقت یہ دعا پڑھیں گے, بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے دعا. جیسے ہی آپ پہلا پتھر ماریں گے تو پہلا پتھر مارتے ہی آپ تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیں گے اور اس دعا کا اہتمام کریں گے. اور اس کے بعد آپ پتھر کیسے ماریں گے؟ رمی کرنا بہت آسان ہے. 7 پتھر آپ نے چن لیے ہیں. ایک ایک پتھر آپ اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے اندر پکڑ کے جو شیطان کا جو انہوں نے ستون بنایا ہوا ہے اس کے اوپر پھینکیں گے, یا اس کے گرد احاطہ ہے گول دائرہ وہاں پر پھینک دیں, یا شیطان کا جو ستون ہے اس کو پھینک دیں. ان دونوں کو لگ جائے یا صرف احاطے کے اندر گر جائے, آپ کی رمی ہو جائے گی. اگر احاطے سے باہر گرے گی تو آپ کی رمی نہیں ہوگی. ایک ایک کر پھینک کے آپ 7 پتھر پھینکیں گے. 7 مرتبہ آپ نے پھینک دیا, آپ کی رمی مکمل ہو گئی. اور اس دوران بعض لوگ زبان سے مختلف چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں, شیطان کو پتہ نہیں کیا کیا برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ شیطان نہیں ہے, صرف ایک علامت ہے جہاں پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کے اندر خلل ڈالا تھا. یہ ساری چیزیں فضولیات ہیں. صرف اتنا ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ایک پتھر پھینکا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, اس طرح 7 پتھر آپ پھینک دیں گے. احاطے کے اندر گر گیا, آپ کی رمی ہو گئی. اس ستون کو لگنا ضروری نہیں ہے. رمی ہو گئی. اس کے بعد آپ کو قربانی کرنی ہے. قربانی کیجیے. حج تمتع اور قران کرنے والوں کے لیے قربانی کرنا واجب ہے. قربانی آپ خود کرنا چاہیں تو چلے جائیے, نہ کرنا چاہیں تو وہاں پہ قربانی آپ کی وہاں پہ ادا ہو جائے گی. مرد حلق یا قصر کرائیں, خواتین اپنے بال خود کاٹ لیں, اور یہ آپ کا احرام کھل گیا. رمی, قربانی, حلق کرنے میں احناف کے نزدیک ترتیب واجب ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ تینوں کام بالترتیب کرنے ہیں. نمبر 1 رمی, پھر قربانی, پھر حلق. کوئی ایک چیز آگے پیچھے ہو گئی تو آپ کے اوپر دم دینا واجب ہو جائے گا. حلق یا قصر کے بعد نہا کر کپڑے تبدیل کر لیں. احرام کی جو پابندیاں تھیں وہ سب ختم ہو گئی, سوائے ایک پابندی کے, وہ ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ بے تکلفی والی پابندی. وہ بھی رہے گی. آپ طواف زیارت کے بعد آپ کی وہ پابندی ختم ہوگی. اس کے علاوہ خوشبو لگانا, بال کاٹنا, ناخن کاٹنا اور چپل یا جوتے پہننا, یہ ساری پابندیاں آپ کی ختم ہو گئی. 10 ذی الحجہ جب آپ رمی سے فارغ ہو گئے, قربانی آپ کی ہو گئی, حلق یا قصر ہو گیا, نہا دھو کر آپ تازہ دم ہو گئے, اب آپ مسجد الحرام جائیں گے طواف زیارت کرنے کے لیے. حج کا دوسرا بڑا رکن ہے, فرض ہے, اور اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے. طواف زیارت کے لیے حرم شریف روانہ ہو جائیے. مغرب سے پہلے طواف زیارت کرنا ہے. اس کا وقت طواف زیارت کا اگرچہ شروع ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کو حلق کرنے کے بعد, 10, 11, 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک آپ طواف کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے دن ہی کر لیا جائے. مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیجئے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ عمرے کے لیے جائیں, حج کے لیے جائیں, اور طواف آپ کریں عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے فوراً بعد, تو احناف کے ہاں فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک ان 2 اوقات کے اندر نوافل پڑھنا ممنوع ہے. لہٰذا اگر آپ طواف اس دوران کرتے ہیں تو آپ طواف کی جو 2 رکعت واجب ہیں وہ ادا نہیں کریں گے, بلکہ سورج ڈوبنے کے بعد یا صبح طواف کیا تو سورج نکلنے کے بعد آپ 2 رکعت ادا کریں گے. آپ اس کے علاوہ طواف کرنا چاہیں تو کرتے رہیں, لیکن 2 رکعت واجب جو ہیں وہ آپ طواف زیارت کا ہو یا ویسے عام طواف کا ہو, وہ آپ سورج نکلنے کے بعد یا سورج ڈوبنے کے بعد ادا کریں گے. ان 2 اوقات کے اندر نفل پڑھنا مکروہ ہے. طواف کے بعد حج کی نیت سے سعی کر لیجئے. جو سعی
آپ کو طریقہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، یہی صحیح طواف زیارت کے بعد آپ دوبارہ کریں گے. اور اس بات کا بھی اہتمام کیجئے کہ آپ جب سعی کریں گے تو اس طواف زیارت کے اندر بھی آپ کو رمل کرنا ہے. آپ چونکہ احرام میں نہیں ہے، اپنے عام لباس کے اندر ہے، تو استوا تو نہیں کریں گے، دائیں کندھا تو ننگا نہیں کریں گے، لیکن رمل اکڑ کر چلنا یہ اب سنت ہے. اور اس طواف سے فارغ ہو کر آپ حسب سابق جو طریقہ آپ کے سامنے آ چکا اس کے مطابق آپ سعی کریں گے. طواف زیارت آپ کا ہو گیا، سعی مکمل ہو گئی. طواف زیارت کے بعد اب آپ کے حج کے فرائض پورے ہو چکے، کچھ واجبات باقی ہیں. طواف زیارت کے بعد رات کو واپس منا میں آ کر آپ کو قیام کرنا ہے. آپ منا میں زیادہ وقت ذکر و فکر اور عبادت کے اندر گزاریں گے. 10 ذی الحجہ کا دن بھی گزر گیا. اس دن آپ کے سامنے 4 اعمال آئے: رمی کرنا، قربانی کرنا، حلق یا قصر کرنا، اور اس کے بعد طواف زیارت کرنا. اس کے بعد اب رات کو مینا کے اندر آرام کیجیے. 11 ذی الحجہ یہ حج کا چوتھا دن ہے. 8، 9، 10، 11 چوتھا دن ہے. آج تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے. اس دن آپ کو تینوں جو شیاطین کہلاتے ہیں، تینوں ان میناروں کی آپ کو رمی کرنی ہے، ان کو کنکر مارنے ہیں، یعنی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں. رمی کا وقت زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک ہے، اور مغرب سے لے کر صبح صادق تک ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ زوال کے بعد مغرب سے پہلے کر لیا جائے. رش کی حالت کے اندر چونکہ اب یہ ممکن نہیں رہا، لہٰذا جب سہولت ہو زوال کے بعد سے لے کر اگلے دن صبح صادق سے پہلے آپ رمی کر لیں. رمی کا طریقہ وہی ہے، پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے، جمرہ اولا جس کو کہتے ہیں. پھر راستے سے ہٹ کر دعا کیجیے. آپ نے 10 ذی الحجہ کو جو رمی کی تھی وہاں پر رمی کرنے کے بعد دعا کا تذکرہ نہیں تھا، اس لیے کہ 10 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد دعا نہیں کی جائے گی. وہاں پہ دعا کرنا خلاف سنت ہے. رمی کر کے آپ فوراً اپنے کیمپ کی طرف، خیمے کی طرف چلے جائیں. لیکن 11 ذی الحجہ کی جو رمی ہے اس کے اندر آپ پہلے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد بھی دعا کریں گے، دوسرے کے بعد بھی دعا کریں گے، اور تیسرے کے بعد آپ پھر دعا نہیں کریں گے. پہلے کو آپ نے 7 کنکریاں مار دیں، پھر درمیانے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے، راستے سے ہٹ کر دعا کیجیے. پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے، دعا مانگے بغیر آپ خیمے کے اندر واپس آ جائیں گے. یعنی ہر وہ رمی جس کے بعد دوسری رمی کرنی ہے اس وقت آپ کو دعا کرنی ہے، اور جس رمی کے بعد دوسری رمی نہیں ہے وہاں پہ آپ کو دعا نہیں کرنی. اپنے خیمے کے اندر آپ واپس آ جائیں. منا میں زیادہ وقت تلاوت میں، تسبیحات میں، ذکر و فکر اور عبادات کے اندر گزاریے. ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھتے رہیے. 11 ذی الحجہ کا دن گزر گیا. 12 ذی الحجہ حج کا آخری دن ہے. اس دن بھی آپ کو وہی کام کرنا ہے جو آپ نے 11 ذی الحجہ کو کیا، یعنی زوال تک آپ کو کے لیے کوئی عمل نہیں ہے. زوال کے بعد آپ کو تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے، ہر شیطان کو 7 کنکر مارنے ہیں، اور پہلے اور دوسرے شیطان کے بعد دعا کریں گے، تیسرے کے بعد دعا کے بغیر آپ اپنے کیمپ کے اندر خیمے میں واپس آ جائیں گے. آج تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، یعنی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے. رمی کا وقت زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک، اور مغرب سے صبح صادق تک ہے. پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں، پھر درمیانے شیطان کو، پھر تیسرے بڑے شیطان کو، اور تیسرے کو مارنے کے بعد دعا کے بغیر خیمے میں واپس آ جائیں گے. منا میں آپ زیادہ وقت تسبیحات میں، تلاوت میں اور ذکر و اذکار میں گزاریے. ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھتے رہیے، یہ واجب ہے. 12 ذی الحجہ آپ رمی سے فارغ ہو گئے، اور اب آپ کے لیے کوئی کام نہیں بچا سوائے اس کے کہ آپ 12 ذی الحجہ کی رمی سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ واپس آ جائیں گے، اور صبح صادق سے پہلے تک آپ منا سے مکہ واپس جا سکتے ہیں. لیکن اگر صبح صادق ہو گئی، منا کی حدود کے اندر تہجد کا وقت داخل ہو گیا اور صبح صادق ہو گئی، تو اب آپ کے ذمے یہاں پر رکنا لازم ہو جائے گا، اور 13 ذی الحجہ کی رمی بھی آپ کے ذمے لازم ہو جائے گی. اب تک واجب نہیں تھی، اب تک آپ کے ذمے صرف 10 ذی الحجہ کی رمی، 11 اور 12 کی رمی واجب تھی، 13 کی واجب نہیں تھی. لیکن اگر آپ کو منا کے اندر دیر ہو جائے اور 13 ذی الحجہ کی صبح صادق ہو جائے، تو اب 13 ذی الحجہ کی رمی بھی آپ کے ذمے لازم ہو جائے گی، اور اس دن کی رمی بھی اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے ذمے دم دینا لازم ہو جائے گا. 13 ذی الحجہ کی صبح صادق اگر منا میں ہو گئی تو پھر اس دن کی رمی بھی واجب ہو جائے گی. اگر رمی کیے بغیر مکہ آ گئے تو ایک دم دینا پڑے گا. عموماً اہتمام اس بات کا کیا جاتا ہے کہ 12 کی شام فارغ ہونے کے بعد وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ ہوٹل واپس آ جاتے ہیں. اگر 13 ذی الحجہ منا میں قیام کا ارادہ ہے تو پھر حسب سابق رمی کیجیے. آپ کا حج مکمل ہو گیا. اللہ جل شانہ آپ کے حج کو مقبول بنائے، قبول فرمائے، اور حج کو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی کا ذریعہ بنائے. حج کے اراکین مکمل الحمدللہ آپ کے سامنے آ گئے. میرے خیال سے کوئی بات قابل اشتباہ نہیں رہی ہوگی. حج کے مکمل ہونے کے بعد آپ کا جتنا وقت وہاں پر ہے آپ طواف کرتے رہیے. اس وقت کو غنیمت جانیے. عمرہ حج کے بعد جتنا بھی وقت باقی ہے زیادہ سے زیادہ طواف کیجیے، کیونکہ وہاں پر نفل پڑھنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آدمی طواف کرے، کیونکہ طواف کی عبادت وہیں ہو سکتی ہے، دنیا کے کسی اور کونے میں نہیں ہو سکتی. نفل آپ ساری دنیا میں پڑھ سکتے ہیں. آپ کے پاس وقت ہے، عمرہ کرنا چاہیں تو مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کیجیے. باقی وقت تلاوت میں، تسبیحات میں، ذکر و فکر اور عبادات میں گزاریے. نفلی عمرہ اور نفلی طواف زندہ افراد و مرحومین سب کے لیے کیا جا سکتا ہے. عمرہ کیجیے اور بخشتے رہیے اپنے مرحومین کو.
مکہ میں دوران قیام کثرت سے طواف کرنا زیادہ افضل ہے. مارکیٹوں میں وقت ضائع کرنے سے پرہیز کیجیے. آپ کو جو سامان وہاں ملتا ہے اس سے اچھا سامان آپ کو سستے داموں میں یہاں مل جائے گا. خریداری کی نیت سے نہ جائیے, اپنی عبادات کے اندر وقت گزاریے. اور میں نے عرض کیا تھا حج کے واجبات میں سے آخری واجب ہے طواف وداع. جب آپ کی واپسی کا پروگرام ہو تو آنے سے پہلے الوداعی طواف کیجیے, واجب ہے. الوداعی طواف آفاقی حجاج پر واجب ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ حدود حرم کے اندر رہنے والے حرمی کہلاتے ہیں, میقات اور حرم کے درمیان رہنے والے حلی کہلاتے ہیں, اور حرم کی میقات سے باہر رہنے والے آفاقی کہلاتے ہیں. میں اور آپ سارے لوگ جو کہ آفاق سے باہر رہتے ہیں یا آفاقی ہیں, ان کے ذمے طواف وداع کرنا واجب ہے. اگر آدمی یہ طواف نہ کر سکے اور ویسے بھی اس نے حج کے بعد کوئی بھی طواف کر لیا تو اس کا وہ کوئی بھی طواف وداع کے قائم مقام بن جائے گا. اب آپ اس عظیم گھر سے رخصت ہونے والے ہیں, دل گرفتہ ہو کر روتے ہوئے, دل آنسو کے ساتھ بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ رخصت ہوں. ایسی خواتین جن کی نماز چھوٹنے کے ایام آ جائیں تو الوداعی طواف ان سے ساقط ہو جاتا ہے. وہ حرم میں نہ جائیں بلکہ باہر ہی سی دعائیں مانگتے ہوئے رخصت ہو جائیں. یا آپ کا حج مکمل ہو چکا, طواف وداع بھی ہو گیا, اس کے بعد آپ کا مدینہ منورہ کا سفر ہوگا.